المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب الکلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آداب الکلام. پریے مترو، اللہ تعالیٰ نے اور انتم سندیشٹا نے ہمیں اور آپ کو بات چیت کرنے کے بہت سارے آداب سکھائے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آداب کو سیکھے، اپنے سنتان کو سکھائے اور سارے مسلمانوں کو سکھائے. اور بات چیت یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اگر بات چیت کرنے میں ہم اسلامی آداب کا خیال نہیں کریں گے تو ہم پاپی ہونے کے ساتھ ساتھ سماج میں برے مانے جائیں گے. بات چیت کے آداب انیک ہیں. ہم سنکھیپ میں کچھ مہتوپورن آداب آپ کو بتلانا چاہتے ہیں. اور پرارمبھ اللہ کے اس فرمان سے کرتے ہیں جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 کے اندر ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں گیان نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے. یاد رکھو، وشواس رکھو کہ کان، آنکھ اور دل ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. اور اس اوسر پر بات چیت کے آداب بتلاتے ہوئے ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا، دھیان دیجیے گا. انتم سندیشٹا فرماتے ہیں، مَن یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. کہ جو وقت اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ پائی جانے والی چیز زبان کی اور دونوں ران کے بیچ موجود چیز گپتانگ شرمگاہ کی رکشا کی گارنٹی لے لے، حفاظت کی ضمانت لے لے، تو میں اس کے لیے سورگ کی ضمانت اور جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پیرے مترو، زبان یہ بہت ہی نازک چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اور بات چیت زبان ہی سے ہوتی ہے. کبھی کبھار بات چیت شریر کے دوسرے انگوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر بات چیت یہ زبان سے ہوتی ہے. یہ زبان جتنی ہماری صحیح ہوگی، جتنی ہماری سرکشت رہے گی، اس زبان پر جتنا ہم کنٹرول رکھیں گے اتنا ہی ہم شبھیچھا میں ہوں گے، خیر میں ہوں گے، بھلائی میں ہوں گے. زبان کے بارے میں جتنے ہی ہم لاپرواہی کریں گے، آزاد رہیں گے، اتنے ہی ہم برے ہو جائیں گے، دنیا کے سنسار کے اندر بھی اور مہا پرلے کے دن بھی. بات چیت میں کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز جس پر ہمیں دھیان دینا ہے اور دھیان دلانا ہے، سوئم دھیان دینا ہے، اپنے سنتان کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، سارے مسلمانوں کو دھیان دلانا ہے، اور وہ ہے زبان کی رکشا، زبان کی حفاظت. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی بولتا رہتا ہے، بک 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 کرتا رہتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا اور ایسی بات بول دیتا ہے جس سے وہ زمین میں
دھنستا چلا جاتا ہے اور کبھی کبھار یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ نرک میں بہت سارے لوگ اپنی زبان کی رکھا اتوا حفاظت نہ کرنے کے کارن ڈالے جائیں گے۔ ادھک لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے انتم سندیشتا نے فرمایا ہے، بڑا پیارا فرمان ہے کہ فلیقل خیرن او لیصمت، یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے، بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے۔ تو میرے بھائیوں، بات چیت کے آداب میں سے ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ زبان سے بات کرنے کے بیچ کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے سامنے والا میرا حلیہ جان لے، میرے ویوہار کو جان لے اور میرا عمل برباد ہو جائے یا ہمارا عمل کالا ہو جائے۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ زبان کے کارن لوگ جہنم میں، نرک میں اپنے چہرے کے بل ڈال دیے جائیں گے۔ اور آپ نے سنا انتم سندیشتا فرمایا ہے، جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان موجود چیز کی حفاظت لے لے تو ہم اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ پیرے متروں اور سجن ساتھیوں، اس بات کا ہمیں دھیان رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بات چیت ہم کسی سے کریں، چاہے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، کسی سے بھی کریں، تو اچھی بات بولیں اور ورنہ چپ رہے۔ بری بات بولنے کا اچھا اگر ہمارے ہردے میں آئے، ہمارے من میں آئے، تو ہمیں چپ ہو جانا چاہیے۔ بولیں گے تو اچھی ہی بات بولیں گے ورنہ ہم چپ رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اچھی بات بولنا یہ صدقہ ہے، اچھی بات بولنا یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ۔ ہمارے پاس دھن نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں، لیکن اچھی بات اگر بولتے ہیں، اچھا نردیش کسی کو دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد ہے کہ کم بولنا یہ اچھی چیز ہے، ضرورت کے وقت ہی بولیں۔ یہ بک 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 ہنسانے کے لیے ویسے ویسے بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کم بولنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اتنا کم بولتا ہو جائے کہ جہاں بولنا ضروری ہو، حق کہنا، ست کہنا ضروری ہو، وہاں بھی ہم چپ چاپ بیٹھ رہے ہیں۔ نہ چپے بنے نہ بکبکے بنے۔ ضرورت کے وقت ہم بات چیت کریں اور ہم بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ کس چیز کو ناپسند کیا ہے؟ کثرۃ السؤال قیل وقال، یہ کیوں، ویسا کیوں، چمی گوئی کرنا، یہ کیوں، بال کی کھانا، یہ کیوں، بک 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 بک، یہ اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور زیادہ سوال کرنا ناپسند کیا ہے، مال کو برباد کرنا، دھن کو برباد کرنا، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ بات چیت میں ایک بات پر ہمیشہ کنٹرول رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جب بھی بات چیت کریں تو ہمارے منہ سے چغل خوری ہو جائے، غیبت ہو جائے۔ غیبت اور چغل خوری سے بچنا بات چیت کے درمیان ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی چغل خوری سے، غیبت سے نہیں بچے گا تو میرے بھائیوں، اسے قبر میں بھی، سمادھی میں بھی دنڈ ملے گی، پرکوپ ہوگا، سزا ملے گی، اور جہنم میں بھی اس بڑے پاپ کے کارن اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بات چیت کے درمیان ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے۔ اور اس کا اداہرن اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرتک بھائی کے گوشت کا، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ گویا غیبت کو، چغل خوری کو اللہ تعالی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے پرکار کہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بات چیت میں غیبت سے، چغل خوری سے ہمیں بچنا چاہیے، الا یہ کہ وہاں غیبت اور چغل خوری ضروری ہو، جو دھرم شاستر انوسار ہو، مذہب کے انوسار ہو۔
بات چیت میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان نہیں کرنا چاہیے. جا رہے تھے کسی سے بھی سن لیا, ہر سنی ہوئی بات آج ایسا ہو گیا, آج ایسا ہو گیا, ہر سنی ہوئی بات نہیں بیان کرنا چاہیے. ہر سنی ہوئی بات بیان کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے, اور ایک حدیث میں ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات وہ بیان نہیں. کوئی بھی بات اس میں چھان بین کر لیں, تحقیق کر لیں, اس کے بعد بیان کریں. بات چیت میں کے آداب میں سے یہ بھی ہے, انوار ہے, ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے مکمل طور پر بچیں. بالکل جھوٹ سے بچیں. جھوٹ یہ اچھی چیز نہیں ہے. جھوٹ یہ مومنوں کی پہچان نہیں. جھوٹ یہ کافروں کی پہچان ہے. جھوٹ یہ منافقوں کی پہچان ہے. جھوٹ یہ بڑا پاپ ہے. جھوٹ کے کارن منش کو اس کے سمادھی میں, اس کے قبر میں عذاب اور پرکوپ دیا جائے گا. جھوٹ کی وجہ سے منش کا جبڑا پھاڑا جائے گا. جھوٹ کے کارن منش کو نرک میں ڈالا جائے گا. لہذا میرے متروں جھوٹ نہ بولو. جھوٹ یہ پاپ ہے, برائی کی طرف لے جاتا ہے, دین سے دور کرتا ہے, اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. اور بات چیت میں ہمیں سچ بولنا چاہیے. سچ یہ اچھی چیز ہے. سچ منش کو اچھائی کی اور لے جاتی ہے, اور اچھائی یہ جنت کی اور لے جاتی ہے. منش سدیو سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں بات چیت میں جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے, سچ ہی بولنا چاہیے. اسی پرکار بات چیت کے آداب میں سے ایک مہتوپورن ادب یہ ہے کہ بات چیت میں اول فول, گالی گلوچ, ہر طرح کی دھت طرح کی اول فول گالی گلوچ اور فحش چیزیں نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتلائی ہے, مومن کی نشانی, مومن کا چہرہ بتایا. کیا فرمایا؟ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء. مومن یہ تانا دینے والا نہیں ہوگا, بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا, اور اول فول بری بات بکنے والا نہیں ہوگا, فحش گو نہیں ہوگا. اور دیکھیں ہاتھ میں کچھ لوگ تو ہے بات بات میں گالی گلوچ حیوانوں کی طرح. تو میرے بھائیوں ساتھیوں بات چیت میں فحش نہ جان بوجھ کے فحش گوئی کرنا چاہیے, نہ بتکلف فحش گوئی کرنی چاہیے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں. اور بات چیت میں لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ بات چیت میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, اور بات چیت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. چاہے آپ سطحی پر کیوں نہ ہو, آپ ست کو ثابت کرنا چاہتے ہو, لیکن بات چیت میں اکڑپن, گھمنڈ اور تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں, لیڈر ہوں گا, اغوا پیشوا ہوں گا, جس نے بات چیت میں اکڑ خو کو, گھمنڈ کو چھوڑ دیا, چاہے وہ سطحی کو ثابت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. اسی پرکار بات چیت میں ایسا کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بات چیت کرتے سمے جھوٹ پھوٹ کی چیزیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے, بہت گندی بات ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہنا جو جھوٹ ہو, یہ غلط بات ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ. جہنم کا, نرک کا ایک بھاگ ہے, ہلاکت ہے اس منش کے لیے جو کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور وہ بات جھوٹی ہو. تو ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹی بات کر کے نہیں بیان کرنا چاہیے. اور یہی شکشا ہمیں اپنے گھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دینا چاہیے. بات چیت اگر ہے, بات چیت کرنی ہے تو پہلے اپنے سے بڑے کو بولنے دینا چاہیے,
عمر میں، دھرم میں، دین میں بڑے کو بولنے کی انومتی پہلے دینی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور بات چیت ہو رہی ہے، ہم دونوں آپس میں بات چیت ہو رہا ہے، تو جب تک آپ کی بات پوری نہ ہو جائے ہمیں بیچ میں آپ کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ ہم بات چیت کریں تک ہم اپنی پوری بات کہہ نہ لیں، بیچ میں آپ کو ہماری بات نہیں کاٹنی چاہیے میرے بھائیو ساتھیوں۔ اور اسی پرکار بات چیت میں ایسے کر کے بات کو، زبان کو تھما تھما کے نہیں بولنا چاہیے، اور بہت زیادہ بناوٹ اور اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں بات ہی سے پتا چلتا متکبر ہے، گھمنڈی ہے، اکڑ خوں ہے نا، تو اس طرح بناوٹ سے ہمیں بات چیت کے اندر بچنا چاہیے۔ اور اسی پرکار आवश्यकता अनुसार आवाज को ऊंची और आवाज को धीमी करके बातचीत करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत है कुछ आवाज को ऊंची करने की तो ऊंची करेंगे, और अगर धीमी करने की आवश्यकता है तो वहां हम धीमी करेंगे। और ऐसे शब्द से बातचीत में ऐसे शब्द का प्रयोग करने से हम बचेंगे जिससे किसी को दुख और तकलीफ पहुंचे। मेरे भाइयों साथियों, ये बातचीत के कुछ आदाब हुए जो हमने बताया, और समय भी समाप्त हो रहा। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें सारे इस्लामी आदाब को सीखने और सिखाने की तौफीक दे और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।